بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز استسقاء کے بارے میں ضروری مسائل بیان کریں گے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نعت اور تول میں کمی کرتے ہیں وہ قحط اور شدت موت میں اور ظلم بادشاہ میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قحط اسی کا نام نہیں کہ بارش نہ ہو، بڑا قحط تو یہ ہے کہ بارش ہو اور زمین کچھ نہ اگائے۔ صحیحین میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں اس قدر ہاتھ نہ اٹھاتے جتنا استسقاء میں اٹھاتے، یہاں تک بلند فرماتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ صحیح مسلم شریف میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی اور پشت دست سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی اور دعا میں قاعدہ یہ ہے کہ ہتھیلی آسمان کی طرف ہو اور اس میں ہاتھ لوڑ دیں کہ حال بدلنے کی فعال ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہن کر استسقاء کے لیے تشریف لے گئے، تواضع، خشوع و تضرع کے ساتھ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قحط باران کی شکایت پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے لیے حکم فرمایا، عیدگاہ میں رکھا گیا اور لوگوں سے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ اس روز سب لوگ چلیں۔ جب آفتاب کا کنارہ چمکا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھے، تکبیر گئی اور حمد الہی بجا لائے۔ پھر فرمایا، تم لوگوں نے اپنے ملک کے قحط کی شکایت کی اور یہ کہ بارش اپنے وقت سے مؤخر ہو گئی ہے، اور اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس سے دعا کرو اور اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته قوة وبلاغا الى آخرین۔ پھر ہاتھ بلند فرمایا یہاں تک کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوئی، پھر لوگوں کی طرف پشت کی اور ردائے مبارک لوڑ دی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور منبر سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابر پیدا کیا، وہ گرجا اور چمکا اور برسا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد کو تشریف بھی نہ لائے تھے کہ نالے بہہ گئے۔ امام مالک و ابو داؤد و روایت عمرو بن شعیب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی دعا میں یہ کہتے، اللہم اسقی عبادک و بہیمتک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں اور چوپایوں کو سیراب کر اور اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے شہر مردہ کو زندہ کر۔ ایک اور روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہم کو سیراب کر پوری بارش سے جو خوشگوار تازگی لانے والی ہو، نافع ہو، ضرر نہ کرے، جلد ہو، دیر میں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی کہ آسمان گر آیا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں، لوگ جب قحط میں مبتلا ہوتے تو امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے توسل سے طلب باران کرتے، عرض کرتے، اے اللہ تیری طرف ہم اپنے نبی کا وسیلہ کیا کرتے تھے اور تو برساتا تھا، اب ہم تیری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمن مکرم کو وسیلہ کرتے ہیں، تو بارش بھیج۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب یوں کرتے تو بارش ہوتی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوتے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ کر دعا کرتے۔ اب کہ یہ میسر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آگے کر کے دعا کرتے ہیں، یہ بھی توسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صورتاً میسر نہیں تو مانن۔ نماز استسقاء کے ضروری مسائل۔ استسقاء دعا اور استغفار کا نام ہے۔ استسقاء کی نماز جماعت سے جائز ہے،
مگر جماعت اس کے لیے سنت نہیں، چاہے جماعت سے پڑھے یا تنہا، دونوں طرح اختیار ہے۔ استسقاء کے لیے پرانے یا پیون لگے کپڑے پہن کر تذلل و خشوع و خضوع اور تواضع کے ساتھ سر برہنہ یعنی ننگے سر پیدل جائیں اور پا برہنہ ہو یعنی ننگے پیر ہوں تو بہتر، اور جانے سے بیشتر خیرات کریں۔ کفار کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں کہ جاتے ہیں رحمت کے لیے اور کافر پر لعنت اترتی ہے۔ 3 روز بیشتر سے روزے رکھیں اور توبہ استغفار کریں، پھر میدان میں جائیں اور وہاں توبہ کریں، اور زبانی توبہ کافی نہیں بلکہ دل سے کریں، اور جن کے حقوق اس کے ذمہ ہے سب ادا کرے یا معاف کرائے، کمزوروں، بوڑھوں، بڑھیوں، بچوں کے توسل سے دعا کرے اور سب آمین کہیں۔ کسی بخاری شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں روزی اور مدد کمزوروں کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اگر جوان خشوع کرنے والے اور چھپائے چرنے والے اور بوڑھے رکوع کرنے والے اور بچے دودھ پینے والے نہ ہوتے تو تم پر شدت سے عذاب کی بارش ہوتی۔ اس وقت بچے اپنی ماں سے جدا رکھے جائیں اور مویشی بھی ساتھ لے جائیں، غرض یہ کہ توجہ اور رحمت کے تمام اسباب مہیا کریں، اور 3 دن متواتر جنگل کو جائیں اور دعا کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام 2 رکعت جہر کے ساتھ نماز پڑھائے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم، دوسری میں هل اتاک پڑھے اور نماز کے بعد زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے، دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خطبہ پڑھے اور خطبہ میں دعا و تسبیح اور استغفار کرے، اور اثناء خطبہ میں چادر لوٹ دے یعنی اوپر کا کنارہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دے کہ حال بدلنے کی فعال ہو۔ خطبہ سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف پیٹھ اور قبلہ کو منہ کر کے دعا کرے۔ 2 دعائیں ہیں جو حدیث میں وارد ہیں، اور دعا میں ہاتھوں کو خوب بلند کرے اور پشت دست یعنی ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف کرے۔ اگر جانے سے پہلے بارش ہو گئی، جب بھی جائیں اور شکر الہی بجا لیں، اور بارش کے وقت حدیث میں جو ارشاد ہوئی ہے وہ پڑھیں، اور بادل تو اس کی دعا پڑھیں، اور بارش میں کچھ دیر ٹھہریں کہ بدن پر پانی پہنچے۔ کثرت سے بارش ہو کہ نقصان کرنے والی معلوم ہو تو اس کے روکنے کی دعا کر سکتے ہیں، اور اس کی دعا حدیث پاک میں یہ ہے، اللہم خوارینا ولا عرینا، اللہم علی الاکام وعراب وبطون الاودیت ومنابت الشجر۔ صحیح دعا صحیح بخاری میں ہے۔ اس حدیث کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔